ہم نے خود پیشکش کی ہے ان کو گرفتاری کی، آئیں اور سب سے پہلے ان کا آفیسر میرے پاس ہتھکڑی لائے، میرے ساتھ بات کرے، اور کسی کو پر پلٹنے جھپٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے۔ تو اپنی دلیری جا کے کشمیر میں دکھائیں یا برما میں، بزدلو یہاں نہ وہ دکھائیں آ کر۔ میں منتظر ہوں، اسلام آباد کی انتظامیہ آؤ، مجھے گرفتار کرو۔ کیوں نہیں گرفتار کرنا چاہتی؟ ہمارے اتنے لوگوں کو کس منہ سے وہ گرفتار کر کے لے گئے؟ گاڑیاں ہماری کیوں اٹھا کے لے گئے؟ ان یزیدوں نے ہمارے کھانے پہ کیوں پابندی لگائی؟ کیوں نہیں گرفتار کرنا چاہتے؟ کیا میری جان کوئی زیادہ قیمتی ہے کارکنوں سے؟ میرے کارکنوں کے ایک ایک منہ کا میں ان سے بدلہ لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ضروری باتیں میڈیا کے ذریعے سے پوری قوم کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ان یزیدی حکمرانوں نے یزیدیت کا ثبوت ایسے دیا ہے، پانی، دوائی، کھانا، یہ سختی سے انہوں نے بند کر رکھا۔ اس وقت بھی کھانے کی گاڑیاں بہر ہمارے قریب پوائنٹ پر کھڑی ہیں، مگر انہوں نے ان کو روک رکھا ہے۔ گزشتہ رات عشاء کے ٹائم چند لقمے میں نے کھائے تھے، اور ایسی صورتحال میرے کارکنوں کی بھی ہے۔ ہم پاکستان کے شہر اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے اس انداز میں بھوکے پیاسے موجود ہیں۔ شاید ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے کلمہ حق کیوں بلند کیا۔ بہرحال ہم ان حکمرانوں سے پانی اور روٹی کی بھیک نہیں مانگ رہے، اپنے مطالبات کو منوانا چاہتے ہیں، اور مطالبات ہمارا حق ہے، اور حق چھین بھی لیا جاتا ہے۔ کتنی دیر تک یہ ہمارے حق کو روک کے رکھیں گے؟ اس وقت فورسز نے یہاں پر آپریشن کا مکمل ارادہ کر لیا ہے، اور تیاری ان کی مکمل ہے۔ ہماری اطراف میں ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جان بوجھ کے انہوں نے لائٹنگ بند کر دی ہے تاکہ اندھیرے میں جو ظلم کریں وہ کسی کی آنکھ کو نظر نہ آئے۔ ان اندھیروں میں پھر بھی ہم سویروں کا پیغام لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ہماری یہاں سے گاڑیاں لفٹر کے ذریعے اٹھا لی ہیں، اور ہراساں کر کے ڈرائیوروں کو، وہ جو ٹیوٹے ہمارے کاروان کے اندر موجود تھے، ان سب کو انہوں نے یہاں سے باہر کر دیا ہے، اور پوری گاڑیاں انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں۔ ہمارے سینکڑوں کارکنان گزشتہ دن سے گرفتار کیے گئے، اور اب مسلسل گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ سول کپڑوں کے اندر آ کے لوگ یہاں پہ کاروائیاں کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم نے خود ان کو آفر پیش کی تو انہیں چھپ چھپ کے حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میڈیا کی وساطت سے میں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم اور نون لیگ کے مجرم ٹولے کو خطاب کر رہا ہوں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور اس سلسلہ میں پاک آرمی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے دہشت گرد نہیں ہیں، ہم اس ملک کے مجرم نہیں ہیں۔ ہماری رگوں میں بھی پاکستان کی محبت موجود ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان عقیدہ ختم نبوت کا فیضان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک معجزہ ہے۔ اس وقت جبکہ آپریشن کی تیاریاں مکمل ہیں اور یہ لوگ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرا بازو ہے ہتھ کڑی کے لیے منتظر۔ میڈیا کے سامنے میں نے اپنا بازو بلند کر رکھا ہے۔ جو بھی اسلام آباد انتظامیہ کا افسر مجھے ہتھ کڑی پہنانا چاہتا ہے، وہ اندھیرے میں نہیں، اس روشنی میں آ کے پہنائے۔ اور میرے سارے کارکنان اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے باہر رہنے سے جیل کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جیل کا راستہ، 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 جیل کا راستہ۔ میں دعوت دے رہا ہوں کہ فوراً یہ آئیں، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، مجھے گرفتار کریں، میرے کارکنان کو گرفتار کریں، لیکن یہ یاد رکھیں ہمارا جیل میں بھی مطالبہ یہی ہوگا
کہ ہمارے 6 مطالبات پورے کیے جائیں. ختم نبوت پر جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ان کے نام بتائے جائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہم اپنے مطالبات جیل میں بھی پیش کرتے رہیں گے. جو اس وقت ہم اپنے مطالبات اللہ کے فضل سے پیش کر رہے ہیں, میں منتظر ہوں مجھے گرفتار کیا جائے, لیکن میں پوری قوم کو کہہ رہا ہوں میری گرفتاری کے بعد کل سے پورے ملک میں جیل بھرو تحریک شروع کی جائے. کل سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے پشاور تک جیل بھرو تحریک شروع کرے گی. میری گرفتاری کے بعد لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینہ تان کے اپنے اپنے شہر کے صدر مقام پر کھڑے ہوں گے اور اپنی گرفتاری پیش کریں گے. لہذا حکومت اپنا شوق پورا کر لے. ہم منتظر بیٹھے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا جائے. راہ حق میں گرفتاری تو کیا اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. لہذا میڈیا کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے, ملک کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے, میرا رب بھی دیکھ رہا ہے اور مدینہ منورہ سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نہ چھپنے والے ہیں, نہ رکنے والے ہیں, نہ بکنے والے ہیں, نہ دبنے والے ہیں, نہ بھاگنے والے ہیں, نہ دبنے والے ہیں, بلکہ ہر ظالم کو دبانے والے ہیں اور دباتے رہیں گے انشاءاللہ. لہذا میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. چھپ چھپ کے ہمارے کارکنوں کو اٹھانے والے سارے برسریام آ کے تاکہ ان کے چہرے بھی دیکھے جائیں, میدان معاشر میں بھی ہم ان کے بارے میں پھر گواہی دیں. یزیدیت کے جو بھی ہرکارے ہیں وہ آ جائیں اور ہمیں آ کے گرفتار کریں. میں اپنے کارکنوں کو اس وقت بھی تلقین کر رہا ہوں کہ سب نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ شیل ماریں یا لاٹھیاں یا گولیاں, آج ہم صبر کے ذریعے سے فتح حاصل کریں گے انشاءاللہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے. صبر کے ذریعے سے اس ملک کی حفاظت سے ہمارے دھرنے میں نہ پتا ٹوٹا نہ گملا. ہم نے پورا اپنے طرف سے تقاضے سارے مکمل کیے کہ یہ شہر, یہ ملک, اس کی بنیادوں میں 20 لاکھ سنیوں کا خون ہے. ہم اس کو جلتا دیکھنا نہیں دیکھ سکتے. یہ کرائے کا ہمارا مکان نہیں, یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے جوڑ کر, ہمارے کلیجے جوڑ کر یہ پاکستان بنایا گیا ہے. لہذا ظالم ظلم آزمانا چاہتے ہیں تو آزمائے, ہم صبر آزمائیں گے مگر اپنے مطالبات سے ہرگز برداشت نہیں ہوں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر لے. یہ ہر طرف پولیس فورسز کے نوجوان میری گفتگو کو سن رہے ہیں. یہ پیچھے سے بھی ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں, سامنے سے بھی, دائیں بائیں سے بھی. تو ہم ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں. وہ آئیں اور ہمیں اس گاڑی میں بٹھائیں جو سرکار کی عزت کی خاطر جیل کی گاڑی ہوگی, ہمارے لیے جنت کا راستہ ہوگا انشاءاللہ. میڈیا کے احباب نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس میں چونکہ پہلے مرحلے میں ہم نے یعنی اپنے مخصوص نمائندگان کو, کارکنان کو بلایا تھا, ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا دھرنا کوئٹہ میں ہوا ہے, لاہور میں, مختلف شہروں میں. تو یہ میری گرفتاری کی دیر ہے انشاءاللہ. یہ مجھے گرفتار کرے تو 1 ہفتے کے اندر ہم لاکھوں اپنے افراد جیلوں کے لیے پیش کر دیں گے. پورے ملک میں جو ہمارے کارکنان ہیں وہ اس وقت ہمارے رابطے میں ہیں, اور بالخصوص آپ حضرات جو میڈیا کے ذریعے ان کو باخبر کیے ہوئے ہیں, وہ یقیناً اندھیرے میں نہیں رہیں گے, ان کو اجالا آپ کے ذریعے سے ملتا رہے گا.
جی جی نہیں جھوٹ بولتے ہیں. لیٹر کوئی اگر دیا تو دکھائیں ہمیں کون سا لیٹر ہے. کوئی یقین دہانی ہمارے مطالبات کے لحاظ سے وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکے, وہ مانیں گے کیسے؟ ایسے بھگوتر وزیر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس مرحلے پہ رکے ہوئے ہیں کہ رات کو جو ہماری کمیٹی گئی تھی مذاکرات کے لیے, تو اس سے یعنی کل چونکہ 2 دور ہوئے ہیں, تیسرا اور چوتھا, تو وہ تیسرے میں ادھر سے سعد رفیق کی طرف سے کچھ باتیں لکھوا کے لائے کہ یہ گراف ہے. میں نے وہ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ 6 کے 6 مطالبات کے لحاظ سے جو کچھ لکھا ہے یہ بالکل زیرو ہے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو انہوں نے تسلیم کی ہو. مثال کے طور پر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جن لوگوں نے گڑبڑ کی ہے ختم نبوت کے لحاظ سے, ہم 30 دنوں کے بعد ان کے نام بتائیں گے, اور پھر اگر بدنیتی پائی گئی تو ہم ان کو پھر سزا دیں گے. تو 30 دن 2 اکتوبر سے اب تو وہ پہلے گزر گئے, 30 دن یہ مزید چاہتے ہیں, پتہ نہیں اس وقت یہ خود ہوں گے یا نہیں. تو 30 دن وعدہ کر کے پھر بھی آگے کہتے ہیں ہم کسی تھرمامیٹر کے ذریعے بدنیتی چیک کریں گے. تو انہوں نے کس طرح چیک کرنی ہے؟ یعنی جس وقت الیکشن آرڈر میں سے صرف اور صرف 7B 7C جو ختم نبوت سے متعلق ریلیٹڈ جو شکیاں ہیں وہ حذف کی گئیں, تو ظاہر ہے کہ وہ کلیریکل مسٹیک نہیں تھی, وہ بدنیتی تھی, وہ ختم نبوت کے خلاف سازش تھی. ایسے ہی یہ جو آسیہ ملونہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ کورٹ میں ہے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ کورٹ میں ہے, لیکن آپ ہمیں یہ تو گارنٹی دے دیں کہ آپ اس کو بھگائیں گے نہیں. چونکہ آپ چور ہیں, راتوں رات آپ بھگا دیتے ہیں, تو آپ ہمیں اتنا لکھ کے دیں, وزیر اعظم دستخط کر کے دے دے کہ ہم اسے بھگائیں گے نہیں, تو پھر ہم جو ہے وہ اس پر آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں. آپ تشریف رکھیں, ہم نے خود پیشکش کی ہے ان کو گرفتاری کی, آئیں اور سب سے پہلے ان کا آفیسر میرے پاس ہتھکڑی لائے, میرے ساتھ بات کرے, اور کسی کو پر پلٹنے جھپٹنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے. تو اپنی دلیری جا کے کشمیر میں دکھائیں یا برما میں, بزدلو یہاں نہ وہ دکھائیں آ کر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں تیار ہوں, بیٹھا ہوں, جو پولیس کا انتظامیہ کا آفیسر ہے وہ آئے میڈیا کے سامنے, مجھے ہتھ کڑی پہنا ہے, میں پہلے ہتھ کڑی چوموں گا پھر اپنے ہاتھ میں پہنوں گا, اور اس کے بعد یہ سارے میرے کارکن ہاتھ کڑیاں چومتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. آپ کو تھپڑ نہیں ماریں گے, آپ کی پینٹیں نہیں پھاڑیں گے. ہم اس میں چونکہ ہماری پہلی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم نے مختلف شہروں کو کہا تھا کہ وہ وہاں دھرنے کریں, تو ہم پھر ان کو کال دیں گے کہ وہ سارے یہاں پہنچے, اور انہوں نے جو پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں گرفتاری کے, یہاں کہ وہ گرفتاریاں پیش کریں. چونکہ یہ دھرنے میں ان کو آنے نہیں دے رہے, گرفتار کر رہے ہیں, سینکڑوں لوگ ہمارے گرفتار ہو چکے ہیں, تو پھر پیچھے جو ہزاروں لاکھوں موجود ہیں وہ بھی آ کے یہاں گرفتاری پیش کریں, تاکہ ہم سب مل کے اڈیالہ جیل کو آباد کر سکیں. تو سعد رفیق کو ہم نے یہ کہا تھا, یعنی میں نے خود ملاقات نہیں کی چاروں دور میں, اپنے جو مذاکراتی ٹیم تھی میں نے کہا تھا کہ آپ صرف اپنے وزیر اعظم سے دستخط کروا کے اتنا لکھ دیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے. اب اگر یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتے تو یہ چوکیدار ہے ملک کے یا وزیر اعظم ہے, کہ جس کے پاس اتنے بھی اختیار نہیں کہ وہ خاتون جو کہ توہین رسالت کا اس نے ارتکاب کیا, عدالتوں نے اس کو سزا دی, ان کے پاس اتنے یہ چیلے ہیں امریکہ کے کہ امریکہ ان سے پوچھے بغیر اٹھا کے لے جائے گا. یہ کیوں ڈرتے ہیں گارنٹی دینے سے؟ باقی جو پروسیس چلے عدالتوں میں وہ چلتا رہے, مگر ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیں کہ یہ امریکہ کے غلام اس کو امریکہ کے سامنے پیش کر کے کوئی دام نہیں حاصل کریں گے جس طرح دوسرے طریقے سے عافیہ صدیقی کے حاصل کیے تھے. یہ جو مجرمہ ہے ملت کی وہ تو ہیرو تھی, یہ مجرمہ ہے, اور اس کو بھیج کر یہ اپنی غلامی کا ثبوت امریکہ کو دینا چاہتے ہیں. تو اتنی گارنٹی تو وزیر اعظم گونگا دے سکتا ہے, وہ گونگا
खाकान अब्बासी गूंगा, वो गूंगा खाकान अब्बासी कमीना, उसको पता नहीं कि खत्म नबूवत के धरने वाले बैठे हुए, वो बेगैरत कहां सोया हुआ है, उसने कलमा नहीं पढ़ा। तो हमारे मुतालबात पर उसको बोलना है, खुद उसको बोलना है, वो गारंटी दे कि उस कुतिया आसिया मलूना को वो भगाएगा नहीं या भगाने नहीं देगा। इतना तो वो कर सकता है, अगर इतना भी नहीं तो वो किस नाम का वजीर आजम है? फिर तो वो चौकीदार है जो अंग्रेजों ने यहां उसको बांधा हुआ रस्सी के साथ। मैं मुल्तजर हूं, इस्लामाबाद की इंतजामिया आओ, मुझे गिरफ्तार करो। क्यों नहीं गिरफ्तार करना चाहती? हमारे इतने लोगों को किस मुंह से वो गिरफ्तार करके ले गए? गाड़ियां हमारी क्यों उठा के ले गए? उन यजीदों ने हमारे खाने पे क्यों पाबंदी लगाई? क्यों नहीं गिरफ्तार करना चाहते? क्या मेरी जान कोई ज्यादा कीमती है कारकुनों से? मेरे कारकुनों के एक एक मुंह का मैं इनसे बदला लूंगा। बस नारा लगाना है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जेल का रास्ता जन्नत का रास्ता, हम अपने नबी के, हम मूसा नबी के, हम ईसा नबी के, हम अपने नबी के, हम हर नबी के। कादियानियों का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, कादियानियों का जो यार है,